اگر جج صاحب کو معلوم ہے کہ ایک ملزم حقیقتاً مجرم ہے مگر اس کے خلاف ثبوت یا تو چھپا دیے گئے ہیں یا گواہوں کو ڈرا دھمکا دیا گیا ہے تو ان کا اور کیا کام ہے؟ کیا یہ آپ کا منصب نہیں کہ گواہوں کی حفاظت کریں اور مظلوموں کو انصاف دیں؟ مگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہ لوگ طاقتوروں کو تحفظ اور کمزور کو سزا کے روایتی چکر میں محصور رہتے ہیں۔ لا قانونیت ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر کوئی جج اپنے منصب پر بیٹھا رہے تو اسے اس منصب پر برقرار رہنے کا حق کدھر ہے؟ اس کو تو اسی وقت اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر اس شقاوت اور لاقانونیت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو اس کو ایک مجرم کو سزا دینے میں مانع ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس لاقانونیت میں برابر کا حصہ دار ہے کہ نہیں؟ عدالت سے جڑا ہوا ہر شخص صرف اس وقت ہی اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے جب معاشرے میں جرم ہو، دہشت گردی ہو۔ اس کے بغیر عدالت اور اس سے جڑے کسی شخص کو وافر روزی میسر نہیں آ سکتی۔ یہ تمام لوگ خوف کی سوداگری کرتے ہیں اور جب یہ اپنے کاروبار کی ترقی کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ جرم، زیادہ دہشت، زیادہ خوف، زیادہ عدالتی کام اور جیب میں زیادہ نوٹ۔ ایسا ہوگا تو عدالتوں میں کام آئے گا اور ان سب لوگوں کی جیب نوٹوں سے بھرے گی۔ کیا اس شعبے کے لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے؟ ارے جناب، آپ نے تو یہ شعبہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جرم کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، کیونکہ اگر معاشرے میں جرم ہی نہیں ہوگا یا کم ہوگا تو یہ شعبہ چلے گا کیسے؟ اور ان لوگوں کی دال روٹی کا کیا ہوگا؟ لہٰذا جتنا زیادہ معاشرے میں جرم اتنا ہی زیادہ اس شعبے کی مراعات میں اضافہ بھی ہوگا۔ سول حفاظتی ادارے۔ پولیس کا کام معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنا اور ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ ملک میں پولیس کے علاوہ بھی کئی قسم کی فورسز ہوتی ہیں جو اپنے اپنے دائرہ کار کے تحت کام کرتی ہیں۔ مثلاً شہروں اور دیہات میں عوام کی شکایات درج کرنے اور تفتیش کے لیے پولیس کا محکمہ ہوتا ہے، جبکہ سرکاری تنصیبات اور اہم سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات اور غیر ملکی مندوبین کی حفاظت کے لیے بھی الگ سے سیکیورٹی موجود ہوتی ہے۔ بندرگاہوں اور ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کے لیے علیحدہ فورس ہوتی ہے جو اپنے مخصوص علاقوں اور اختیارات تک محدود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں جن میں سے کچھ خفیہ رکھے جاتے ہیں، جن کے اہلکار عام لباس میں سیکیورٹی اور چھان بین کا کام کرتے ہیں۔ ان تمام فورسز میں عوام سے سب سے زیادہ قریبی رابطہ پولیس کا ہوتا ہے، جس کے دفاتر ہر شہر اور گاؤں میں ہوتے ہیں۔ پولیس کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے۔ معاشرے میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ کی خبر سب سے پہلے پولیس کو پہنچتی ہے۔ عوام اپنی کسی بھی تکلیف کی شکایت سب سے پہلے پولیس ہی کو پہنچاتے ہیں۔ معاشرے میں جیسے جیسے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، پولیس فورس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اور لوگوں کو اس شعبے میں نوکریاں ملتی ہیں۔ پولیس فورس میں کسی خطرناک گروہ کی گرفتاری اور بہادری کے کسی کام پر پولیس مینوں کو ترقی ملتی ہے اور ان کی مراعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پولیس والے اپنی ترقی اور مراعات میں اضافے کے لیے اپنے چھوٹے سے کارنامے کو بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں امن و امان دگرگوں ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجرموں کے پاس بہت جدید اور طاقتور ہتھیار ہیں جن سے مقابلہ آسان نہیں۔ پولیس کی نوکری کا دار و مدار ہی جرائم پر ہے۔ معاشرے میں جرم ہے تو پولیس کا محکمہ بھی ہے۔ اگر معاشرے سے جرم ختم ہو جائے تو پولیس کے محکمے کا کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ جب ایک شخص کو معلوم ہے کہ اس کی نوکری جرم سے وابستہ ہے اور اگر معاشرے میں جرم کا خاتمہ ہوا تو معاشرے کو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، ایسی صورت میں وہ یہ کس طرح قبول کرے گا کہ کوئی بھی شخص یہ ادارہ معاشرے کو جرائم سے پاک کر کے اسے ایک پرسکون معاشرے میں تبدیل کر دے؟ کیا یہ اس کی نوکری پر کاری ضرب نہیں ہوگی؟ کون شخص چاہے گا کہ اس کے ہاتھ سے اس کا روزگار چلا جائے؟ جس شخص کو ترقی جرم پکڑنے پر دی جائے تو کیا اس کے دیگر ساتھی بھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ان کو بھی ایسا کوئی موقع ملے اور وہ بھی کسی گروہ، کسی شخص کو پکڑ کر اپنی ترقی پکی کر سکیں؟ ایسا تو صرف اسی صورت میں ہی ممکن ہے جب جرم مسلسل جاری رہے، کیونکہ اگر جرم ہی ختم ہو گیا تو پولیس کی ترقی کیا مانی؟ کیا دنیا بھر کے قوانین پولیس والوں کو معمولی مفاد کے لیے خوف کا سوداگر بنانے کا عمل نہیں کر رہے؟ تو بظاہر جرم کے خلاف بنائے جانے والے یہ محکمہ دراصل جرم کو مستقل طور پر قائم رکھنے میں اپنا ایک کردار رکھتا ہے۔ محکمہ پولیس کبھی نہیں چاہے گا کہ معاشرے سے جرم بالکل ہی ختم ہو جائے اور لوگ سکھ کی سانس لے سکیں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پولیس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی ترقی و مراعات بھی۔ کون شخص چاہے گا کہ معاشرے میں اس کی نوکری اور اہمیت ختم ہو جائے؟ یہی وجہ ہے کہ ان سیکورٹی ایجنسیوں میں موجود بعض کالی بھیڑیں معاشرے میں مسلسل خوف کا عالم قائم رکھتی ہیں۔ یہ چاہیں تو معاشرے سے جرم کا نام و نشان مٹ جائے، مگر یہ ایسا کیوں چاہیں گے؟ ان کے پاس اپنی روٹی روزی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے معاشرے کو جرم اور مجرموں سے خوفزدہ کر کے ہی اپنا کام چلاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود پولیس کے اہلکار جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں یا دوسروں کو جرم کرنے میں سہولیات یا سرپرستی فراہم کرتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پولیس کے افراد کو سسٹم میں موجود خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے اور وہ اس
سسٹم کی انہی خرابیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پولیس نظام سے وابستہ کوئی شخص اگر غیر قانونی کام میں ملوث ہو جائے تو اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پولیس کو آسانی سے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے، اور اس کے ہم پیشہ بھائی بند کچھ اپنی اور کچھ محکمے کی عزت کے پیش نظر ان کی نہ صرف یہ کہ پشت پناہی کرتے ہیں بلکہ ان کی سرگرمیوں پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں لاقانونیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فوج اور دفاعی ادارے۔ کسی ملک کے بادشاہ نے ایک مرتبہ فوج کے ایک چھوٹے افسر کو کسی بات پر ایک تمغہ عطا کیا، جس پر افسر بظاہر تو خوش ہوا اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، مگر تمغہ لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سخت حیران ہو کہ آخر اس افسر نے تمغہ لینے سے کیوں انکار کیا۔ پوچھنے پر افسر نے کہا کہ جہاں پناہ، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ زمانے امن میں یہ تمغہ آپ سے وصول کروں۔ میرا کام تو جنگ لڑنا ہے، میں تو صرف دوران جنگ ہی کوئی کارنامہ دکھا کر یہ تمغہ وصول کر سکتا ہوں۔ افسر کو توقع تھی کہ بادشاہ اس کا جواب سن کر بہت خوش ہوگا اور اسے مزید انعام و اکرام سے نوازے گا، کم از کم اس کی تعریف تو ضرور کرے گا، لیکن دانشمند بادشاہ بولا تو یہ بولا کہ تم ایک نہایت ہی احمق سپاہی ہو، تمہاری اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں پڑوسی ملک سے جنگ چھیڑ دوں۔ دنیا کے ہر ملک کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک فوج ہوتی ہے، اس فوج کے پاس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے عہد کا ہر دستیاب اسلحہ ہوتا ہے۔ فوج کا بنیادی کام اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایسے ملک جن کی فوج براہ راست کسی جنگ میں مصروف ہو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ پچھلی صدی میں برپا ہونے والی عالمی جنگوں نے دنیا کے ہر باشعور قوم کو یہ احساس بخشا کہ دنیا میں بقائے باہمی کے تحت رہنے کے لیے امن عالم لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم چین سے نہیں رہ سکتی، نہ ترقی کر سکتی ہے۔ اب ہر ملک کے پاس فوج ہے، مگر فوجی جنرلوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔